السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی پوری نشانیاں ہیں، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان شریف نے ہمیں داخل ہونے کی توفیق دی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل ہوپفلی رمضان شریف کا پہلا روزہ ہوگا، آج تراویح ہوگی شام کو انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رمضان شریف کے آنے سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، مدینہ پاک کے گلیوں میں پھرنا، مزاروں میں جانا، اور 6 ماہ 7 ماہ پہلے دعائیں فرمانا شروع کر دیں۔ اللہ مبلغ رمضان بالصحت والسلام والایمان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا صحت کے ساتھ، ایمان یقین کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ تو بیٹا یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں کا سردار ہے، جو مہینوں کا بھی سردار ہے۔ اس کی فضیلت تو سبحان اللہ قرآن و حدیث سے ثابت اتنی دفعہ ہے، اتنی اہمیت اس پہ فوکس کیا گیا ہے۔ تو اس میں میں تھوڑا سا آپ کو آج انسپائریشن کے لیے، موٹیویشن کے لیے، میں آپ کی تربیت کے لیے، تاکہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ بینگ چیف انسٹرکٹر آف ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ، میرا یہ دس از مائی سول رسپانسبلٹی کہ میں آپ کی ایتھکس ویلیوز جو ہیں، آپ کی ایتھیکل ویلیوز اور آپ کی اخلاقی تربیت پہ بھی فوکس کروں، نہ صرف آپ کی ٹیکنیکل ٹریننگ پہ بلکہ آپ کی جو اخلاقیات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں۔ آپ یہاں پہ آتے ہیں، اداروں میں آتے ہیں، اداروں میں آنے سے آپ کی کم از کم تربیت تو بہتر ہونی چاہیے، آپ میں فرق آنا چاہیے۔ آپ فیکٹری سے آتے ہیں ٹریننگ کے لیے، سپروائزری ٹریننگ کے لیے، آپ جیسے تھے وہاں ویسے ہی نہ رہیں، جب ادارے سے نکل کے جائیں تو آپ میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو ویکلی میرا جو لیکچر ہوتا ہے فرائیڈے کو، تو وہ میں نے یہ رمضان کے آغاز کے لیے اس کو مختص کیا ہوا۔ تو بیٹا اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، اللہ پاک نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں، اللہ پاک نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وائے ایک بندہ کھا پی رہا ہے، صبح حلال چیزیں کھا رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور صبح سے شام تک فرام ڈاؤن ٹو ڈسک اللہ کی بے شمار بلیسنگ سے ہم بہرامند ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ پاک کتنی نعمتیں کھلاتے ہیں؟ تو بیٹا ان سب حلال چیزوں کو چھوڑنا یہ روزہ ہے، حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ اور اللہ نے کیوں اللہ کیا چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ بھوکا رہ جائے؟ ایک ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ صبح سے شام تک بھوکا رہے؟ نہیں چاہتی نا۔ ایک باپ چاہتا ہے اس کا بیٹا صبح سے شام تک بھوکا رہے، پانی بھی نہ پیے، ترس جائے، حلال چیزیں پڑی ہیں، فروٹ پڑا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہ کھائے، پانی پیے، شربت پڑے، بوتلیں پڑی۔ تو بیٹا یہ اللہ تعالیٰ جو ہماری ماؤں سے 70 درجہ زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ کیا وہ تو بندے کو کھاتا پیتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ تو کھلاتے ہیں۔ اللہ دی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی ذات ہے جو ہمیں کھلاتی بھی ہے اور پلاتی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ٹریننگ چاہتے ہیں، ہمارے اندر کیا چیز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب متقی ہونا اور پرہیزگار ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ سمپل اس کا یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا تقویٰ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ کیا مطلب؟ کہ دل میں اللہ کا خوف، اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے یہ اس بات کا یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
ہم جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی لفظ منہ سے نکالتے ہو، ایک بھی لفظ منہ سے نکالتے ہو تو لکھنے والے، سورت سے لکھنے والے دونوں لکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ نیکی کا فرشتہ ہے، یہاں پہ بدی کا فرشتہ ہے۔ اچھی بات کرو گے یہ لکھے گا، بری بات کرو گے یہ لکھے گا۔ بیٹا ہماری تو ویڈیو بن رہی ہے، آج اسمارٹ دور ہے، جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اینڈرائڈ کا دور ہے، پورے گلوبل ولیج ہمارے پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے، یہ موبائل میں پوری دنیا آ چکی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو فرماتے ہیں 7 قسمیں اٹھائی اللہ پاک نے سورہ والشمس میں، 7 قسمیں اٹھائی، اور نفس کی قسم بھی 7ویں قسم، نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، اور نفس کی قسم جس کے اندر ہم نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی۔ میں تو میرا وجدان ہے کہ جتنا آج کا دور امت کے اوپر آزمائش کا اور کامیابی کا اور اللہ کو راضی کرنے کا دور آیا ہے، ہر چیز اس میں آزمائش بھی ہے، ہمارے لیے بہت بڑی کڑی آزمائش ہے، اور اس میں کامیابی بھی ہے۔ کیسے؟ یہ موبائل اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیسے ڈرنا ہے؟ موبائل آپ کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، ارے مومن تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی تنہائی۔ محفل میں تو ہر کوئی تسبیح اٹھا لے گا، اللہ تسبیح لگائے گا، بھائی تنہائی میں کون کیا کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے، وہاں پہ یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ کہ اللہ دل میں ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ تو بیٹا رمضان المبارک میں اللہ کا روزے فرض کرنا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ اختیار کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر کام کرنے کے لیے ہماری ٹریننگ ہو جائے، پورا 1 مہینہ ہم جو ہے حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو اس میں بیٹا ہماری اللہ ٹریننگ فرما رہے کہ تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور عام روٹین میں 11 مہینوں میں بھی ہم جو بھی کام کریں جھوٹ نہ بولیں، حلال حرام کی تمیز رکھیں۔ جب حلال سے رک جاتے ہیں رمضان میں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عام دنوں میں ہم حرام سے بھی رک جائیں گے۔ تو یہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کا مقصد ہے۔ اور فزیکلی طبی لحاظ سے ڈاکٹر پوری دنیا کے جو ہے نا انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ جب انسان بھوکا کیسا رہتا ہے، تو یہ جو عام ہمارے ماشاءاللہ معاشرے میں اس وقت آیا ہوا ہے سلم اسمارٹ ہونے کا، ڈائٹنگ کرنے کا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے، بڑا کریز آیا ہوا ہے نوجوانوں کو، ڈائٹنگ کرتے ہیں۔ تو وہ ڈائٹنگ کا بہترین جو آپ کہہ لیں کہ وہ ایک الٹرنیٹ اور بہترین جو ہے سنت کے مطابق، جو آپ اسمارٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ روزہ ہے۔ روزے رکھیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ اور یہ 1 مہینہ یہ مہمان ہے، یہ اللہ پاک نے یہ مہمان چند دن رکھے، میں یہ تھوڑے سے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں، گزر ہی جانے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی بائک بہار گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہار حال گزر جاتی ہے۔ دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، عمر 1 روز ہو یا سال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی بائک بال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہار حال گزر جاتی ہے۔ بیٹا اس کے ضمن میں یہ 30 دن ہیں، 29 دن ہیں، یہ گزر ہی جانے ہیں۔ آپ نوجوان ہیں، فٹ ہیں، ینگ ہیں، اور جوانی کی عبادت، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کی عبادت اللہ پاک قیامت والے سایہ جن خوش نصیبوں کو دیں گے، ان میں ایک نوجوان کو بھی دیں گے۔ کوئی نوجوان تھا، اختیار تھا، طاقت تھی، اس کے اندر انرجی تھی، وہ گناہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گناہ سے رک گیا کہ یار انی اخاف اللہ، نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اس کو اپنا عرش کا سایہ دوں گا، جب سورج سوا نظر پہ ہوگا، سب کو اپنی بڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ بیٹا روزے کی فضیلت کے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ روزہ اور قرآن پاک، روزہ اور قرآن پاک 2 چیزیں ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن پاک قیامت والے دن اس بندے کی انشاءاللہ شفاعت کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اوپر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ تو بیٹا
شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اللہ نصیب کرے، دعا کرے ہمیں اس اللہ کا عمل بنائے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی کسی ہم افسر کے پاس جاتے ہیں، ایس ایچ او کے پاس، ایم پی ایم این اے کے پاس، تو جن کو تو وہ جاننے والے ہوتے ہیں، جو ان کے گڈ بکس میں ہوتے ہیں، وہ ان کو دو راستے ہوتے ہیں، جو نہیں جاننے والے ان کے الگ ہوتے ہیں۔ گڈ بکس والا کو پتہ کہتا ہے، سیکورٹی گارڈ چیف ان کا پروٹوکول آفیسر کھڑا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہے یار یہ فلاں 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 نمبردار چوکیدار ہے، ذیلدار ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی آپ اس طرف سے جائیں چلیں گزر جائیں، اور جس کو نہیں جانتا وہ کہتا ہے رک جاؤ۔ تو اللہ کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت والے دن وہ کہیں میرے امتیوں یا اللہ نے جنت سے جان دے، یا اللہ ان کو میں سفارش کرنا، جن کو روک لیا اللہ نہ کرے ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے، روزے کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو حدیث پاک سن لیں، روزے اور قیامت، قرآن قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اس بندے کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اور قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا کہ اے اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، اس لیے اس سے عذاب کو ہٹا دیجئے، اس کو جنت عطا فرما دیجئے۔ تو بیٹا اللہ پاک نے یہ جو رمضان شریف ہے اس کے اندر قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا کیا لیلۃ القدر ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ ذرا ذہن میں لائے کہ اس دور میں، عرب کے دور میں تو گنتی 1000 تھی، اللہ پاک نے مائنڈ سیٹ کے مطابق، آئی کیو لیول کے مطابق قرآن نازل کیا کہ عربوں میں گنتی سب سے آخری 1000 تھی۔ آج گنتی کتنی ہے؟ کروڑ، ارب، کھرب، نیل، پدم کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ کیا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ آج کی گنتی کے حساب سے ہمیں اتنا ہی ثواب دے دے؟ اگر 1000 مہینے کی عبادت ہی چلے کر لیں تو وہ کم از کم 82 83 سال 84 سال بنتی ہے۔ تو ایک رات کی، اور وہ کہاں ملے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا طاق راتوں میں ملے گی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21 23 25 27 29 ان میں آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو بیٹا رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک اس میں نازل ہوا ہے، تو آپ نے اس کی قدر کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سننا ہے، اور سننے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ تراویح شامل ہو جائیں، روزہ رکھیں۔ جوان ہے ماشاءاللہ، فٹ ہے، جوانی کی عبادت جو ہے در جوانی، میں نے بتایا ابھی، در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، کہ جوانی کی توبہ پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کی ڈائریکٹ سنت ہے۔ تو بیٹا آپ ینگ ہیں، آپ ضرور آپ بیٹا آپ نے روزے رکھنے ہیں، رکھیں گے نا انشاءاللہ، اور اس طرح رکھنے یا اللہ ہمیں ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا غیبتیں بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا وہ ٹکا ٹک لگے ہوئے ہیں جناب سب کے جو ہے نا وہ۔ اب میں ایک حدیث سنا لوں، اس کے بعد میں اپنی گزارشہ ختم کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1894، صحیح مسلم بھی 1151۔ روزے کی فضیلت پہ حدیث مبارک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اجزا بہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ روزہ خاص کر میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب غور کیجئے گا، اور یہ کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، روزہ کیا ہے؟ گناہوں سے ڈھال ہے۔ پھر جب کسی کا روزہ ہو، سن لیں، جب آپ کا روزہ ہو تو آپ اس دن گالیاں نہ بکیں، گالیاں نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی کے لیے آواز بلند تک نہیں کرنی۔ پھر اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے تو آپ نے آگے وہ کیا کہنا ہے؟ انی صائم، بھائی میں روزے سے۔ یہ سن لیں، یہ ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ اجر کس بندے کو ملنے والا ہے، یہ ساری کنڈیشن کے ساتھ۔ تو کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ بے شک روزہ دار کے منہ کے بو قیامت کے دن اللہ پاک کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک کی خوشبو سے سب سے زیادہ پسندیدہ، جو اثر کے وقت یہ آئے گی نا، آتی ہے باس آتی ہے، یہ جو انسان کے جسم میں وہ بھوک پیاس سے نڈال ہو جاتا ہے، ایک اسمیل سے نکلتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے، خاص کر میں اس کا اجر دوں گا۔ تو اس کی اور فضیلت سن لیں، تو روزہ دار کو وہ خوشیاں ملتی ہیں
جن سے وہ خوش ہوتا ہے. ایک تو وہ افطار کے وقت خوش ہوتا ہے, 2 خوشیاں ملتی ہیں. نمبر 1 افطار کے وقت جو خوشی ملے گی. نمبر 2 اس وقت وہ بندہ خوش ہو جائے گا روزہ دار جب وہ اپنے روزے کے سبب اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا. کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنا بڑا اکرام ہے. تو بیٹا یو آر ینگ, ماشاءاللہ سارے ینگ بلڈ ہیں. تو بیٹا جوانیاں اللہ نے دی ہیں تو اللہ کے لیے لگائیں. خدا را یہ موبائل اس کو ذرا کیپ اسائڈ پلیز, اس کو موبائل کو ذرا رمضان میں دور رکھیے گا. میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ لوگ روزہ رکھا ہوا ہے اور جناب روزہ رکھ کے نا ڈرامے چل رہے ہیں ہم ٹی وی پہ, جیو ٹی وی پہ. یار یہ کیا روزہ ہے یار؟ اور اللہ کے بندوں آنکھوں کا بھی روزہ ہے اور کان کا روزہ ہے. میوزک کی آواز تک نہ سنیں. میں اپنی بات کروں گا, کسی اور کی بات نہیں کرتا. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں رمضان شریف میں ٹی وی بالکل بینڈ, کمل بند, اور جب خبریں بھی آتی ہیں تو وہ بھی جب اس کی آواز جو سال لگنے لگتا میوٹ کر دیتے ہیں. خبریں بھی جب غیر محرم لڑکی کی خبریں کو مت سنو, لڑکی کی خبریں اس پہ نظر پڑے گی. روزہ کہاں کا رہ گیا یار؟ روزہ ہر چیز کا ہے, زبان کا, کان کا, آنکھ کا, آپ کے ہاتھ پاؤں کا روزہ. آپ نے ان پاؤں سے اس طرف جانا ہے جس کے اللہ کا حکم ہے, نماز پہ جانا ہے, وضو کرنا ہے, نہانا ہے, دھونا ہے, قرآن پڑھنا ہے. آنکھوں کا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے. کان سے کیا؟ تلاوت سننی ہے, قرآن سننا ہے, احادیث سننی ہے, درس سننے. تو بیٹا پورا آپ کا ہیڈ ٹو ٹو روزہ دار ہونا چاہیے. آپ کو پتہ لگے کہ روزہ دار ہے. لڑائی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا. اسی کہنا یار ہے تو غیبت ہی ہے تو پیڑی گل ہے, پر فلانا بندہ تو یار بڑا ہی پیڑا ہے. بیٹا یہی تو غیبت ہے, ہم نارمل لیتے ہیں اس کو, یہی تو غیبت ہے. تو کائنڈلی پلیز یہ روزہ رکھ کے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسے روزہ دار بھی ہوں گے کہ جن کو دنیا میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملے گا. یار روزہ بھی رکھا, دنیا میں روزے رکھتا رہا, صبح سے شام تک بھوکا بھی رہا, کتنا بڑا کام ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے روزہ داروں کی پرواہ ہی نہیں ہے, مجھے ان کا اجر ہی, میں کیوں راضی ہوں ان سے. وجہ نہ انہوں نے زبان سے غیبت کرنا چھوڑی, نہ جھوٹ بولنا چھوڑا, نہ بہتان لگانے چھوڑے, نہ آنکھوں سے ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھنی چھوڑی, نہ کانوں سے گانے سننے قوالیاں سننی چھوڑی. اور بھائی روزے کا مطلب ہے کہ سراپا سارتا پا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک کے مطابق زندگی گزاریں اور 100% آپ جو ہے نا وہ فالو کریں آقا علیہ الصلوۃ کی سنت کو. روزے کا مطلب یہ کہ لعلکم تتقون, آپ متقی ہو جائیں. تو بیٹا روزہ رکھ کے آپ نے پہلی بات روزہ رکھا ہے, رکھیں گے نا بینگ چیف. الحمدللہ میں نے اپنا حق ادا کیا, بیکاز کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اس سے اس کی رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین, میرے تک تو وہی پہنچانا ہے. میں تو آپ کا وہی خواہ ہوں, آپ کا ویل وشر ہوں. میں تو آپ کو بیٹا, آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, میں تو اپنی کچی بیچارے کے لیے بھائی بات کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا اللہ پوچھ لیں قیامت والے دن, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت ہماری بہتر کرے. میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا آپ کو. درس رہتا تھا میرا جمعے والا, وہ میں نے آج پری رمضان جو ہے آپ کو اس کے لیے میں نے ایڈجسٹمنٹ کر دیا. میں نے کہا چلیں اکٹھا ہی درس ہو جائے گا, رمضان کی اہمیت ہو جائے گی. اور بیٹا ایک اور چیز, خدا رہا اس چیز کو آپ یہ بھی کریں, میرا پیغام پوری دنیا تک جائے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں سب سے, رمضان میں روزے رکھ کر تو اصل میں ہماری معیشت کنٹرول ہونی چاہیے. ہماری معیشت وہ لیول پہ آنی چاہیے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے رمضان میں ہمیں اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے. لو جی اب روزے دار نے سموسے سے ہی کھولنا ہے, پکوڑے لینے پڑیں گے, دہی بھلے لینے پڑیں گے. اور اللہ کے بندو وہ سادگی اپناؤ. تو جتنا مزہ سادگی میں ہے کہیں بھی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سادگی کا حکم دیا ہے. روزے میں ایک اور آپ کو ٹپ دے رہا ہوں, گرمیوں نہیں ہے اب ماشاءاللہ مارچ اپریل ہے, بہترین اللہ کی نعمتیں ہیں. یار وہ وقت بھی تھا جب جون کے روزے بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہر 30-35 سال بعد جون آتا ہے. جون میں روزے روٹیٹ ہوتے ہیں. ہم بچپن میں تھے الحمدللہ روزے رکھتے تھے. اب بھی لاسٹ 2-4-5 ایئر میں ہم نے جون جولائی میں رکھے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ کے دور میں الحمدللہ رکھے. اور اللہ کی توفیق سے اب ہم ماشاءاللہ ٹھنڈا موسم ہے, اب تو روزے رکھنا بڑا آسان ہے. تو بیٹا روزے رکھ کے کلی کرنی ہے. جب نہانا ہے فرضی غسل بھی کرنا پڑ سکتا ہے, تو ناک میں پانی زیادہ نہ جائے, غرارہ کرتے زیادہ گلے میں نہ چلا جائے, یہ خیال کرنا ہے آپ نے. ہلکا سا ناک میں ضرور جائے لیکن پانی اندر نہ جائے. ہاں آپ کا روزہ جو ہے یہ لغو باتوں سے وہ جو ہے نا وہ اس میں فرق پڑ جائے گا. لغو باتیں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ کرے, آپ برے کاموں سے بچیں. ٹھیک ہو گیا. تو بیٹا یہ میری چند گزارشات تھیں.
کہ آپ جو ہے نا وہ اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، روزہ رکھ کر بالکل کسی کی دل داری نہیں کرنی، آپ نے سارا دن کوشش کرنی ہے خاموش رہیں، من سامتا نہ جا، جو خاموش ہے وہ نجات پا گئے۔ تو بیٹا خاموش رہیں، زیادہ بہتر ہے، خاموشی اختیار کریں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں، رات کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں جا کے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبا کے سوئیں۔ ہر رات آپ کے لیے انشاءاللہ مبارک رات ہوگی، جب آپ روزہ رکھیں گے، رات کو قیام اللیل کریں گے، ماں باپ کے قدم دبائیں گے، خدمت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی آپ کے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی گزارشات آپ نے فالو کی ہوں گی۔ تو اس آخری ایک گزارش کے ساتھ کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ نوجوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے، نوجوانوں کی عبادت اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ تو بیٹا آپ نوجوان ہیں، توبہ کریں، جو ہو گیا زندگی میں وہ ڈیلیٹ آل اللہ کر دیں گے، فرشتوں میں کہ ڈیلیٹ آل کر دو، ڈیلیٹ آل ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ ساری نیکیوں میں وہ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ذات ہے، فرماتے ہیں وہ یتبدل السیئات بالحسنات، اور فرشتے ہو نہ صرف اس نے توبہ کی ہے، نہ صرف اس کے گناہ ڈیلیٹ آل کر دو بلکہ اس کو نیکیوں میں بدل دو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ پاک کی کرم کی، جود و سخا کی، اس کی رحمتوں کی۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان احتساب سے رمضان المبارک میں داخل فرمائے، اور سارے کے سارے روزے منوان جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ پاک کی رضا ہے، خوشی ہے، تو بیٹا ہم اسی طرح رکھیں جس طرح ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اور تقوی کی ایک سمپل چھوٹا سا آخری بات کر کے میں اپنی معروضات ختم کروں گا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر کام کرنا ہے تو یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یار میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہے؟ جو کام بھی کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔